سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے اخلاص کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رجب کی 27ویں شب اللہ نے عرش معلیٰ کی سیر کرائی ہے، جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج عروج سے ہے۔ عروج کا مطلب ہے سیڑھیاں چڑھنا، بلندی حاصل کرنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس رات عرش معلیٰ پہ گئے ہیں، بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے جتنے انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر آئے اور اعلان نبوت فرمایا، اور جب انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، پریشانیاں اور رکاوٹوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کے حکم کو لے کر چلتے رہے۔ بطور حوصلہ افزائی کے اللہ پاک نے ان کو بھی معراج کرایا ہے، لیکن ان کو جو معراج ہوا وہ فرش پر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا تو عرش پر ہے۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ فرمایا جتنے انبیاء ہیں ان کے لیے نبوت کے لیے ایک مخصوص علاقہ ہے، اور وقت بھی مخصوص ہے اور علاقہ بھی مخصوص ہے۔ بلکہ یوں کہوں گا، ایک ہوتا ہے ظرف زمان، ایک ہوتا ہے ظرف مکان۔ ظرف مکان بھی مخصوص ہے، ظرف زمان بھی مخصوص ہے۔ بلکہ یوں کہوں گا ظرف زمان بھی محدود ہے، ظرف مکان بھی محدود ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو نبوت عطا فرمائی ہے، ظرف مکان بھی لامحدود ہے، ظرف زمان بھی لامحدود ہے۔ پیارے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب معراج کرائی تو آگ کے چیخا کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معراج کرائی تو دریا کے اندر، زکریا علیہ السلام کو معراج ہوئی آرے کے تلے، یونس علیہ السلام کو معراج ہوئی مچھلی کے پیٹ کے اندر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی عرش معلیٰ پہ۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی محنتیں کی، اللہ پاک نے ان کو خلیل کا لقب دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی محنت کی، اللہ پاک نے ان کو حبیب کا لقب دیا۔ خلیل کا معنی بھی دوست ہے، حبیب کا معنی بھی دوست ہے۔ ان دونوں میں فرق کیسے معلوم ہوگا؟ فرمایا جس کو معراج فرش پر ہو اسے خلیل کہتے ہیں،
جس کو معراج عرش پر ہو اسے حبیب کہتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو جب معراج ہوا، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ فرمایا ہم معراج اس لیے کرا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں سے چند نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں۔ معلوم یہ ہوا اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں، وہ چیز دکھانا چاہتے ہیں جن کا علم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے نہیں تھا۔ اگر پہلے دیکھا ہوتا، پہلے علم ہوتا، پھر مقصد تو نہ ہوا۔ مقصد کی وجہ تسمیہ تب معلوم ہوتی ہے جب پہلے پتہ نہیں تھا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں غیب کا علم تو اللہ پاک جانتے ہیں۔ اور ایک اور حکمت بتا دوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے، جو ایک جگہ رہتا ہے وہ خالق ہے، جو آتا جاتا ہے وہ چاہے نبی بھی ہو پھر بھی مخلوق ہے۔ جو آتا جاتا رہے وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن خود بتا رہا ہے، پتہ نہیں کملیاں نو کہہ سمجھایا ہے کہ نبی ہر جگہ تے حاضر ناظر ہے۔ انسان خود سوچے، قرآن کہتا ہے کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ جس طرح انسان قرآن اٹھاتا ہے دوسری الماری میں رکھتا ہے، اب قرآن پہلے یہاں ہے، اٹھایا تو وہاں رکھا اس لیے کہ پہلے وہاں نہیں تھا، اور یہاں سے اٹھایا اس لیے کہ یہاں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ کو میں خانہ کعبہ سے لے گیا مسجد اقصیٰ کی طرف، تو مسجد اقصیٰ والی آیت بتا رہی ہے کہ اس لیے لے گئے کہ پہلے وہاں نہیں تھے۔ یا اس کا کوئی اور معنی ہے تو کوئی بتا دے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، الہ کا مطلب تک بھی ہو سکتا ہے، لیکن طرف ہو یا تک ہو ایک حد بتائی جا رہی ہے نا، اس چیز کی حد بتائی جا رہی ہے جو چیز پہلے وہاں۔ اب دیکھو ہم وضو کرتے ہیں تو اللہ کیا فرماتے ہیں فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو ساتھ دھو لیو اپنے چہریاں نو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، الہ آیا کہ نہ آیا؟ دھوو ہتھاں نو، لیکن دھوندے لگے جاؤ۔ یا اللہ کتوں تک دھوئیے، موٹیاں تے لئی آویے، فرمایا نہیں ارکاں تک آ جاؤ۔ الی المرافق کونیاں سمیت، ان دا مطلب ہے پانی اتھے نہیں آیا تا ہون آندا پیا ہے نا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ قرآن یہ کتنی دلیلیں ہیں۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پیراں نو دھوو
یا اللہ کتھوں تک دھوئیے، گوڈیاں تک دھو لویے، پٹا تک دھو لویے، فرمایا نہیں نہیں اون دی بھی ہاتھ دے. یا اللہ کتھوں تک، فرمایا پانی لئی آؤ لئی آؤ لئی آؤ. فرمایا کتھوں تک لئی آؤ، فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، الا پیا دسیندا گٹیا تک پانی لئی آؤ. وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اتھے بھی لا آ گیا. تسا روزے رکھو، روزہ پورا کرو. یا اللہ کتوں تک، دین دے 12 بجے افطار کریے، فرمایا نہیں نہیں لئی آؤ اگاں ٹرے آؤ. یا اللہ اثر دے ٹائم، فرمایا نہیں اگاں ٹرے آؤ. یا اللہ کتوں تک، فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، لگے آؤ لگے آؤ لگے آؤ، رات تک لگے آؤ تا روزہ پورا ہو سی. لیکن رات دے وچ نہ بڑے آ جائے. رات دے ایک باری بس تے سفر کر رہا ہوں، افطاری دا ٹائم ہویا، کوئی اللہ دا بندہ کھجوراں ونڈیندا ودائی، ہن سارے کھولی بیٹھے ہیں تے ایک دو موزی وچ بیٹھے ہیں. انہاں کہ تساں کھولو آ کہ اجے ساڈا ٹائم کوئی نہیں ہویا. واہ بھائی واہ، یہ جے بھی تو مخلوق ودی ہے نا. اس واسطے اللہ پاک فرمایا رات تک لگیا اور رات نو وے شامل نہ کریا ہے. اللہ اکبر. اتھے گل ہور کریندا جاواں، اتفاقاً آ گئی، ہو سکتا ہے کوئی علمی بندہ میری گل سن رہے ہوئے، وہ اے چاہتا ہے گٹیاں نو شامل نہیں کریندا تے مڑ اتھے رات نو شامل کیوں نہیں کریندا. علماء نے اتھے نقطہ لکھیا ہے، الہ تو پہلے جیڑی شائع ہوندی ہے، الہ تو پہلے جیڑی شائع ہوندی ہے، الہ تو بعد اگر وہ شائع ہوئے تا وہ شامل ہوندی ہے. سمجھا بات؟ الہ تو پہلے جیڑی شائع ہوندی ہے، الہ تو بعد اسے جنس والی شائع ہوئے تا وہ شامل ہوندی ہے. لیکن جنس اگر بدل جاوے وہ چیز شامل نہیں ہوندی. مثال دے طور تے اللہ پاک فرمائندہ پیا ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تسا ہتھاں نو دھوو. ہاتھ تے کونیاں جنس ہو رہے کہ ہکو ہے. وچ الہ آ گیا، فرمایا الہ تو بعد جیڑی شاید دا ذکر ہے او شاید تے او ہاتھ انہاں دعاں دی جنس ہو ہکا ہوئے تے شاید شامل ہوندی ہے. اگر جنس ایک نہ ہوئے تو شاید شامل ہوں. اتھے اللہ پاک فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تسا روزہ پورا کرو رات تک. ہوں دیوں جنس ہو رہے، رات جنس ہو رہے. پتہ نہیں تو ان گل دی سمجھ آئی کہ دیوں جنس رات جنس ہو رہے. اس واسطے رات دیوں دے وچ شامل، راتی سورج نہیں نکلدا، چاند تا نکل سکدا ہے. دیوں نو چاند نہیں نکلدا، سورج تا نکل سکدا ہے. معلوم ہویا دیوں دی جنس ہو رہے، رات دی جنس ہو رہے. انہاں آدن غایت اور مغیّہ، غایت اور مغیّہ. الہ تو بعد عشاء ہوئے او دی غایہ، الہ تو پہلے جڑی ہوئے او دی مغیّہ. مغیّہ غایت دے وچ شامل تاں ہوندا ہے جس لے جنس ہکو ہوئے. جنس ایک نہ ہوئے تا مغیّہ غایت شامل. کہ میں انہاں نو آتا پیاں جڑے کوئی عالم سندا بیٹھا ہوئے انہوں بڑی سمجھ آتی میری گل دی. خیر بات عرض کر رہا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے تلیاں نو چومنا شروع کر دیتا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے. فرمایا جبرائیل تو میریاں تلیاں نو بوسا لیا ہے، سوا کچھ سواد آئے کہ نہیں آیا. جبرائیل علیہ السلام کے جواب دیں دیں آدھن جنت نہ جنت کی کلیوں میں مزہ دیکھا، مزہ جو اے محمد تیری تلیوں میں دیکھا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے ہیں،
کچھ دن جبرائیل خیر نال آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے تانوں عرش معلا تے بلایا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہوندے جبرائیل علیہ السلام براق سواری لے کے آندے براق برق توے برق دا مطلب بجلی کیا مطلب بعض حضرات آدن براق نہیں آکھنا براق آکھنا ہے کیا مطلب بجلی فرمایا اتنی تیز رفتار و سواری آئی جتھے نظر ٹکیا اتھائی جا قدم ٹکدا آئی جی میں بندہ چلتا ہے نا تو اگا تک نظر آتی ہے لیکن قدم ایتھے فٹ تو بعد اگا ٹکدا ہے لیکن اتنی تیز رفتار سواری آئی جتھے نظر جاویا اتھائی ہوندا پہلا قدم ٹھاندا اتنی تیز سواری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پے چلدیاں اگا رستے دے اندر کیا ویکھیا ہے فرمایا کہ ایک بندہ ہے وہ لیٹیا پیا ہے لیکن ایک بندہ اٹھتا ہے پتھر چاہ کے اندے سر چ مریندا ہے اوندا سر دا بھیجا نکل آندا ہے پتھر دور جا کے ڈگدا ہے بندہ پتھر چاون ویندا ہے اتنے تک اوندا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاندا ہے پھر پتھر مریندا ہے پھر اوندا بھیجا نکل آندا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پوچھا جاندا ہے اے جبرائیل بتائے کی ہو رہا ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈی امت او بے نمازی انسان ہیں جڑے نماز نہیں پڑھ دے اے انہاں دا انجام دکھایا جا رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگاں جاندے ہیں جا کے کی ویکھ دین فرمایا کچھ لوگ ہیں وہ بھی سٹیندے ہیں نالے فصل تیار ہو جاندی ہے نالے بوریاں بھریاں جاندیاں ہیں پوچھیا جاندا ہے جبرائیل اے کی ہو رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈی امت دے او سخی لوگ ہیں جڑے سخاوت کریں دین نالے اللہ پاک بڑھا چڑھا کے انہاں نوں واپس دے رہے ہیں اے مثال وکھائی جا رہی ہے اگے چلدیاں کی ویکھ دین کہ ایسے لوگ ہیں فرمایا کہ جنہاں تے فرمایا آگ دے انگارے سٹے جا رہے ہیں پوچھیا جبرائیل اے کی ہو رہا ہے فرمایا عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے او لوگ ہیں جڑے زکاة نہ دیندے اگا چلدیاں کی ویکھیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ بھی ویکھے نے جڑا مردار دا گوشت کھا رہے ہیں بدبودار گوشت کھا رہے ہیں حلال گوشت نو چھڑیں دے پین تے بدبودار گوشت پہ کھاندن پوچھے جبرائیل اے کیے فرمایا عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے لوگ اپنی بیویاں نو چھوڑ کے غیر عورتاں نال ہم جنسی کر دین فرمایا اے انہاں دی مثال وکھائی جا رہی ہے چلدیاں اگاں کی ویکھیا جاندا ہے کہ ایک ایسا انسان ہے فرمایا جندے پیٹ ایک کمرے دی مانے دے اچے پیٹ ہیں کھلے پیٹ ہیں انہاں دے پیٹ دے اندر بچھو تے سپ تے انگارے تے پتھر رکھے جا رہے ہیں اور اندر وہ تڑپ رہا ہے پوچھیا یا اے جبرائیل دس ایک کون لوگ ہیں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تواڈی امت دے او لوگ ہیں جڑے سود کھاندے ہیں اللہ اکبر سود کینو آتے 100 روپیہ دیونا آکھنا کہ میں واپس لئی سانتا یا 100 تے 10 روپیہ واپس لئی اے اتلے 10 روپیہ سود ہے آج کل ویکھو کیا حالات ہیں ساڈا پورا ملک سود دی دل جن دی وجہ کر کے ساڈے اندر بیماریاں زیادہ ہیں جن دی وجہ کر کے ساڈی پیداوار جڑی خراب ہو رہی ہے موسم دے مطابق بارشاں نہیں ہوندیاں بے موسمیاں بارشاں ہوندیاں یہ اللہ پاک دی ناراضگی اسا لئی ہوئی خیر چلدیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلسطین دے اندر بیت المقدس مسجد اقصی ہے اس دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس لئے تشریف لے جاندے اتھے سارے نبی موجود ہیں سبحان سارے نبی موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوندے
حضرت جبرائیل علیہ السلام تکبیر پڑھ دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو مصلی امامت تے کھڑا کیتا جاندہ ہے. سارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو نماز پڑھ دیں. اسے واسطے انہوں نے لقب ملا امام الانبیاء. پھر اس براق سواری تے سوار ہوندن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرشہ وال جا رہے ہیں. پہلا آسمان آیا، حضرت آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. دوسرا آسمان آیا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دعا نال ملاقات ہوئی. تیسرا آسمان آیا، حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. چوتھا آسمان آیا، حضرت ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. پنجواں آسمان آیا، حضرت ہارون علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. چھواں آسمان آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. ستواں آسمان آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. پھر جس ویلے وہ آسمان ان دی حد عبور کر دن، اگا جا کے کی ویکھ دن ایک ایسا مقام ہے جنہوں سدرۃ المنتہا آکھیا جاتا ہے. وہ خانہ کعبہ دی این سمت ہے. جس طرح تھلے خانہ کعبہ ہے اتنے بھی ایک خانہ کعبہ ہے. اللہ دی شان ہے، اتھے اللہ دے فرشتے طواف کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھے جا کے فرشتیاں نو بھی نماز پڑھائی. سبحان اللہ. اس وجہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں اور امام الملائکہ بھی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلا سفر جس لئے طے کرتے ہیں، اللہ پاک دے عرش دے قریب جس لئے جان دیں، جبرائیل علیہ السلام بھی روک جان دیں. پیچھا مڑ کے ویکھیا، اے جبرائیل خیر تہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی انتہا ساڑی حد اتھوں تک ہے. ایک وال برابر بھی اگا جاوان دی سانو اجازت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگا جاندے ہیں. بعض علماء لکھ دیں کہ اللہ پاک والو آواز آندی ہے. فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. فرمایا اللہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے درمیان اتنا فاصلہ ہا جی میں دو کمانداں دے درمیان ہوتا ہے. فرمایا او ادنا، اس تو بھی قریب ہو گئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا اتھے تسا جا کے کیا ویکھیا ہے؟ فرمایا اتھے بس نور ہی نور ویکھیا ہے. اتھے نور ہی نور ویکھیا ہے. بعض علماء نے ایک نقطہ بیان کیتا ہے. نقطہ یہ بیان کیتا ہے کہ قرآن پاک دے وچ آندا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. فرمایا کوئی اکھ اللہ نو ویکھ نہیں سکدی، اللہ دی اکھ تو کوئی چک نہیں سکدا. اس آیت تو مراد یہ ہے کہ اس جگہ تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نو نہیں ویکھیا، اللہ دے نور نو ویکھیا. لیکن بعض علماء نے اختلاف کردے ہویا اے آکھیا اے دسو جدو تساں فوت ہونا ہے، فوت ہون تو بعد تساں جنت جاسو، جنت دے وچ اللہ دا دیدار ہونا ہے کہ کوئی نہیں ہونا؟ بالکل ہونا ہے. فرمایا جنت وچ اللہ دا دیدار ہونا ہے، اے تسا اپنی ہمت نال نہیں کرنا، اللہ نے اپنی توفیق نال کراونا ہے. فرمایا اللہ پاک تا فرمایا کہ کوئی انسان ویکھ نہیں سکدا، اس تو مراد ہے کہ اپنی ہمت طاقت نال نہیں ویکھ سکدا.
جنت دے اندر ہی ویکھنا ہے تے اللہ نے اپنی توفیق نال وکھاونا ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش معلا تے اللہ دی زیارت کیتی ہے تے اللہ دی توفیق نال کیتی ہے. میں دو میں گلاں کریندا بیٹھا. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو اللہ پاک نال جس نے ملاقات ہوئی اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کیتی یا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ 3 تحفے لے کے آیا. میرے بھائیو دوستو بزرگو عبادت دے نقشے بھی 3 ہیں. ایک عبادت انسان زبان نال کریندا ہے قرآن پاک دی تلاوت کرنا یہ بھی تو نیکی ہے اور نیکی عبادت. اور ایک انسان عبادت جسم نال کریندا ہے نماز پڑھی تلے اتے ہویا خانہ کعبہ دا طواف کیتا جسم دے نال عبادت کر رہا ہے. اور ایک عبادت دا نقشہ ہے مالی زکات دیونی. تو اللہ پاک دہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض پہ کریں دن یا اللہ دنیا دے اندر جڑے اے 3 نقشے ہیں یا اللہ تیاں واسطے کریں داریاں ذرہ برابر کسی نال شریک نہیں کیتا. سبحان اللہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ میری زبانی عبادت بھی تیرے واسطے میری جانی عبادت بھی تیرے واسطے میری مالی عبادت بھی تیرے واسطے. تیرے سوا میں کسے ہور دی عبادت نہیں کیتی تیرے نال میں کسے نو شریک نہیں کیتا. اللہ پاک نے فرمایا سونیا اگر تو میرے کولو 3 تحفے لے کے آیا تے میں بھی ان تینوں 3 تحفے پیا دیندا ہاں. اللہ. فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. فرمایا السلام علیکہ سارے سلام بھی تیرے اتے. سبحان اللہ. ایہا النبی اے نبی ورحمت اللہ ساریاں رحمتاں اللہ دیاں تیرے اتے وبرکاتہ اللہ دیاں ساریاں برکتاں تیرے اتے. اتھے میں 2 گلاں کردا جاواں اللہ کرے سانو سمجھ آ جائے. پہلی بات تو یہ ہے بعض حضرات یا دن کہ یا ایہا النبی اس تو مراد یہ ہے کہ نبی حاضر ناظر. یا ایہا النبی تو کہ مراد ہے نبی حاضر ناظر ہے. کیوں؟ یا حرف ندا ہے. ندا دا مطلب ہے آواز دیونا. آواز اونوں دتی جاندی ہے جیڑا موجود ہوئے. پتہ نہیں سمجھ بھی ہم دی پئی. میرا دل آتا میں علمی گلاں کراں توجہ کریا ہے. یا کیڑی شے ہے؟ حرف ندا ہے. حرف ندا دا کہ مطلب ہے آواز دیونا. آواز کہیں دی ویندی ہے جیڑا موجود ہو. ایندا مطلب ہے اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو موجود مندے ہیں ہر جگہ تے حاضر ناظر تاں یا ایہا النبی آکھدے ہیں. تے یا ایہا النبی اگر نہ آکھنا ہوندا تے نماز کیوں آنے ہیں؟ بڑی بجارت ہے بھائی. انہوں جواب سن لیو. میرے بھائیو پچھلی گال تا بالکل ٹھیک ہے. جا کے ڈشا ہے حرف ندا ہے. اس نال کے کیتا جاندا ہے آواز دیتی جاندی ہے. آواز کہیں نو دی ویندی ہے جیڑا موجود ہوندا ہے. تے میرے بھائیو اللہ دے ہاں حضور موجود ہان کے کوئی نہ کہ حرف ندا تے استعمال ہوندا پیا. حرف ندا استعمال ہوندا پیا. یا ایہا النبی. ہن اسا نماز جیڑا آنے ہیں اس تو مراد اے نہیں کہ اللہ دے نبی ایتھے موجود ہیں.
میرے بھائیو اگر اس تو مراد اے ہے تو من آپ دسو التحیات للہ والصلوات والطیبات اے کہیں آکھے آئی یہ تو اللہ دے نبی نے آکھے آئی ایسا کیوں پڑھتے ہیں ہم نہیں سمجھ آئی عرش مولا تے اللہ پاک نے فرمایا نا میرا نبی میرے واسطے تو یہ تو اللہ دے نبی نے اتھے پڑھے آئی تو ایسا کیوں پڑھتے ہیں معلوم ہویا جیڑا یا ایوہ النبی آتے ہیں جیڑا اللہ اور اللہ دے نبی دے درمیان جیڑی گفتگو ہوئی ہے اللہ پاک نو یہ گفتگو اتنی پسند آئی ہے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جیڑا نماز اللہ تحفہ دیتا ہے فرمایا تیری میریاں جیڑیاں گلاں ہوندیاں نہیں وہ نماز دے دہراؤ تاکہ یاد تازہ رہے معلوم ہے یا ایوہ النبی جیڑا حرف ندا آکھیا جا رہا ہے اس واسطے نہیں آکھیا جا رہا ہے کہ حضور موجود ہیں اس واسطے آکھیا جا رہا ہے کہ یاد تازہ رہے تذکرہ ہوندہ رہے میرے بھائیو اتنے اور گل بھی ہے وہ کیڑی بات ہے چلو اگر اے تسا ایک منٹ واسطے آدھے ہو تو مان لینے ہیں صرف تو انہوں سمجھاون واسطے اگر نبی حاضر ناظر ہے ہوں میں نے یہ دسو میرا نام ہے ابراہیم ہوں کوئی دعا بندہ میں نے سدے یا ابراہیم وہ تو ٹھیک ہے میں موجود ہاں جی میں اپنے آپ نو آکھا یا ابراہیم ہر کسی آکھنا نہیں کئی نو سدیندا بیٹھا ہے آکھے ابراہیم نو تے ابراہیم کون ہے میں ہاں تے اپنے آپ نو بیٹھا سدیندا ہن اے ویکھو اساں تے نماز پڑھنے یا ایھا النبی نبی نو سدیندے بیٹھے ہیں تے اللہ دے نبی بھی تو نماز پڑھتے ہیں وہ کہیں سدیندے بیٹھے ہیں بات بھی سمجھ آئی کہ نہیں معلوم ہویا جیڑا یا ایھا النبی پڑھیا جا رہا ہے اے اسی سادھ نہیں مرندے بیٹھے بلکہ اللہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان جیڑی گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو دے تذکرے کیتے جا رہے ہیں سبحان میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں گلاں کافی ساریاں کرنیاں میرا دل آتا ہے علمی گلاں کریے عوام ہووے تے باویں نہ ہووے کوئی تا سن سی بہرحال اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بعض علماء تک لکھ دیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک نو عرض کی تھی یا اللہ میں تو معراج نصیب ہو گئی تو میں نے یہ چیز ایسی چنگی لگی ہے میں چاہنا اپنی امت واسطے بھی لے جاؤں سبحان اللہ پاک نے فرمایا مجھ اس طرح ہے تیری امت اے 50 نمازاں پڑھ سی یہ ان دی بھی معراج ہے سبحان اس واسطے فرمایا الصلاۃ معراج المومن بعض جگہ الصلاۃ معراج المومنین مومنین یعنی کہ نماز مومنہ واسطے کیڑی شاہ ہے معراج ہے تو پھر کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 نمازاں لے کے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نال کیڑے اسمان تے ملاقات ہوئی آئی 6ویں اسمان کیڑے اسمان 7ویں اسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام 6ویں اسمان تے جدو واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی تھی اے دسو کہ اللہ پاک نے توانو کو شاید دیتی ہے انہاں فرمایا اللہ پاک نے میں نو 50 نمازاں دیتی ہیں عرض کی تھی یا نبی اللہ میری امت 3 نمازاں نہ ہی پڑھتی یہ 50 کی میں پڑھ سوں اللہ پاک کو جاؤ گھٹ کراؤ اللہ پاک کو گئے اللہ نے 45 نمازاں کر چھوڑی دوبارہ پھر آئے پھر پوچھا فرمایا اللہ نے 45 دیتی ہیں فرمایا اور گھٹ کراؤ گھٹ کریندیاں کتنی آ بچیاں 5 اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب تیری امت پڑھ سے 5 تے ثواب 1000
نقطہ سن لو بعض علماء لکھ دیں کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار کیوں بھیجتے رہے ہیں جس لئے کوتور تے اللہ پاک نال ہم کلام ہوئے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نو عرض کی تھی ربی ارینی یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہیے اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کیویں ویکھ سکدا یا سانل پہلے کہہ ویکھنا ہے اللہ پاک نے فرمایا سانل پہلے محمد مصطفیٰ نے سبحان یا اللہ میری دعا چا قبول کرو جس نے توانو سانل پہلے ویکھنا ہے مینوں توفیق دے وہ کہ میں انہوں ویکھ لگا سبحان جس نے توانو سانل پہلے ویکھنا ہے مینوں توفیق دے وہ میں انہوں ویکھ لواں علماء لکھ دین کہ 50 نمازہ جوہان تے ڈائریکٹ آکھ چھڑیں دے کہ 45 ہٹا کے صرف 5 کراؤ 5 کیوں آکھیا ہے آکھیا اسے واسطے ہے تاکہ بار بار آندے جاندے راسن میں بھی ویدہ رہ گئی سبحان کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا اللہ پاک توانو تے مینوں سمجھن دی توفیق عطا فرماوے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین